الأجل مولا الأجل مولا الأجل مولا الأجل مولا الأجل مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الحسین بن علی علیہم السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر واصیر بسیرۃ جدی وابی علی ابن ابی طالب. یہ وہ کلمات ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی وصیت کے طور پر تحریر فرمایا اور اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کے پاس دیا، تاکہ امام کی شہادت کے بعد امام کے مقصد کو تبدیل نہ کر دیا جائے، اور تحریری طور پر لکھی ہوئی تحریری طور پر امام کا خط موجود ہو، جس کے ذریعے سے بعد میں معلوم ہو سکے کہ واقعی امام کا مقصد کیا تھا. چونکہ بہرحال یہ کوشش تھی، بھرپور کوشش تھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کی امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو تبدیل کر دیا جائے، اور یہ پروپیگنڈا یزیدی مشینری کے ذریعے سے بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا تھا کہ ایک بغاوت کرنے والے نے بغاوت کی تھی اور اسلامی حکومت نے ان کا خاتمہ کر دیا. یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میرا اصلی مقصد اصلاح ہے. کربلا میں جو لوگ امام کے ساتھ گئے ہیں ان کا بھی اصلی مقصد اصلاح تھا، البتہ امر بالمعروف کے ذریعے سے، نہی عن المنکر کے ذریعے سے، رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کر کے، امیر المومنین کی سیرت کو زندہ کر کے. یہ سارے کلمات ہیں جو امام نے تحریر فرما کر دیے. یہاں پر میں صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایک گروہ ہوتا ہے، یہ گروہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو اصلاح کی فکر میں ہوتا ہے، جو موجودہ حالت پر راضی نہیں ہوتا، جو تبدیلی چاہتا ہے، کسی بھی حالت پر راضی، جو بھی جتنی بھی خراب حالت ہے ان سب پہ راضی نہیں ہے. امام حسین صاحب فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کے جد کی امت کی اس حالت پر راضی نہیں ہوں جو یزیدیت کے سائے میں سکون سے زندگی گزار رہی ہے اور اسے ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے کہ جو اصلاح کرنے والوں کے مقابلے میں ہوتا ہے. ہر زمانے میں 3 گروہ ہوتے ہیں. ایک گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو اصلاح کی فکر میں ہوتا ہے، جو موجودہ حالت پر راضی نہیں ہوتا، لوگوں کی حالت کو دیکھ کر اسے درد ہوتا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، دین کی حالت دیکھی نہیں جاتی، حتیٰ لوگوں کی اقتصادی حالت، لوگوں کی علمی حالت، لوگوں کی معاشی حالت، لوگوں کی اخلاقی حالت، یہ اسے قابل قبول نہیں ہوتی، لہذا اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اسے بہتر کرنا چاہتا ہے. اسی کو کہتے ہیں اصلاح، عربی میں اس کو اصلاح کہتے ہیں. یہ گروہ ہمیشہ رہا ہے اور ان کی تعداد بھی بہت کم رہی. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بھی گروہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ فساد کر رہا ہوتا ہے، افساد فی الارض، جس کو قرآن کہتا ہے زمین پر فساد برپا کرنے والے، تباہی مچانے والے. ان کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہوتی. ممکن ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا فساد میں بدلی ہوئی، لیکن جو لوگ فساد چاہتے ہیں اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوتی. وہ بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر دنیا میں اور زمین پر فساد برپا کرنے والے ہوں. ان 2 گروہوں کے ساتھ ایک تیسرا گروہ ہے کہ جس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ تعداد ہوتی ہے کہ جو خاموش ہوتے ہیں. اصلاح کرنے والوں کو بھی خاموشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، فساد برپا کرنے والوں کو بھی خاموشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ مجھ سے اس سے کوئی مطلب ہے، میرا نہ ان سے کوئی مطلب ہے، مجھے اپنی زندگی جینا ہے، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنا مکان، اپنا پیٹ، اپنی سروس، اپنی گاڑی، جن کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے. یہ ایک طبقہ ہے جس کو خاموش طبقہ کہا جاتا ہے، جو نہ مصلحین کا ساتھ دیتا ہے نہ مفسدین کا ساتھ دیتا ہے. مصلحین اصلاح کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی کچھ % میں ہوتی ہے، 1-2% ہوتے ہیں بہت. ادھر فساد برپا کرنے والے بھی ممکن ہے بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں فساد برپا کرنے والے، جان بوجھ کر عمدن فساد برپا کرنے والوں کی تعداد بھی ایسی بہت مختصر ہوتی ہے. لیکن اصل معاملہ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اصلی رول کون ادا کر رہا ہوتا ہے، اصلاح کرنے والے یا فساد برپا کرنے والے یا کوئی اور تیسرا طبقہ. عام طور سے ممکن ہے تصور میں یہ آئے کہ نہیں، اصلی کام ادھر اصلاح کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر فساد برپا کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عزیزو، اگر نتیجے کو اٹھا کر دیکھیں تو اصلی رول یہ خاموش طبقہ ادا کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاموش طبقہ، یہ ساکت لوگ، خاموش لوگ، اپنی فکر میں رہنے والے لوگ، اگر ان کو تھوڑا سا احساس ہو جائے اور وہ اصلاح کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیں تو حق غالب آتا چلا جاتا ہے. اور اگر یہی خاموش طبقہ اگر باطل کا ساتھ دے دے تو باطل غالب ہوتا چلا جاتا ہے. ایک تیسری صورت اور ہوتی ہے کہ نہ وہ حق کا ساتھ دے نہ باطل کا ساتھ دے، تب کون غالب ہوتا ہے؟ تب بھی باطل کے غالب ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باطل کے سامنے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، باطل ہر راستے کو اپنا کر اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے.
جبکہ حق کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، اور کبھی بھی اپنے پرنسپل کو نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا آپ دیکھیں امیر المومنین اسلام کے زمانے میں اگر مشکلات پیش آئیں تو ایسا نہیں ہے کہ مدینے میں امیر المومنین اسلام کے مقابلے میں پورا مدینہ کھڑا ہو گیا تھا۔ امیر المومنین اسلام کے ساتھ بھی بہت کم لوگ تھے، ادھر سامنے بھی بہت تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن امیر المومنین اسلام کا حق کیوں چھن گیا؟ اس لیے یہ حق چھنا کیونکہ امیر المومنین اسلام نہ اصلاح کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، نہ فساد برپا کرنے والوں کی، لیکن مدینے میں خاموش لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ جناب زہرا دروازے پہ جاتی تھیں تاکہ یہ خاموش طبقہ تبدیل ہو بولنے والوں میں، لیکن وہ تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جناب مسلم کیوں کربلا میں، کوفے میں جا کر اس طرح گھیر کر شہید کر دیے گئے؟ اس لیے کہ بہت بڑی طاقت لے کے عمر سعد آیا تھا؟ نہیں۔ یا ابن زیاد بہت بڑی فوج لے کے آیا تھا؟ نہیں، تھوڑے سے لوگ، چند لوگ آئے تھے۔ ادھر جناب مسلم کے ساتھ بھی تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن وہ لوگ جو پہلے 18,000 کی شکل میں آ گئے تھے وہ دھیرے دھیرے وہ ساکت طبقے میں تبدیل ہوتے گئے، خاموش طبقے میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ اور شاید ہم اپنے زمانے کا بہت ہی خوبصورت اور عظیم نمونہ پیش کر سکتے ہیں کہ ایک ہی دور میں عراق میں بھی ایک اصلاح کرنے والا انسان اٹھا، اس نے بھی اصلاح کرنی چاہیے شہید صدر کے عنوان کے طور پر، اور ایران میں بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اصلاح کرنی چاہیے۔ وہی کام جو انبیاء کا کام تھا، وہی کام جو ائمہ کا کام تھا، وہی کام جو تمام مصلحین کا کام تھا۔ لیکن خوبصورت نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہاں بھی ایسا نہیں کہ صدام کی طاقت بہت زیادہ تھی اور ادھر شہید صدر کے ساتھ بھی بہت تھوڑے سے لوگ تھے، یہ مصلحین تھوڑے سے تھے، ادھر باطل طاقت تھوڑی سی تھی، لیکن اصلی رول جو وہاں پر ادا ہوا وہ خاموش لوگوں کا ادا ہوا۔ عراق میں سب لوگ ساکت بیٹھے رہے، ایک فرزند زہرا کو اور شہید کر دیا گیا، ایک راہ زینب پر چلنے والی شہید صدر کی بہن بنت الہدا کو شہید کر دیا، بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور شہادت کے بعد بھی لفظ سکوت طاری رہا، بالکل خاموش لوگ بیٹھے رہے، اور عراق کی حالت جو ہوتی گئی۔ اور اسی کے بالکل مقابلے میں یہاں ایران میں دیکھا، ایران میں بھی امام خمینی جب اٹھے تو ایسا نہیں کہ بہت زیادہ لوگ امام خمینی کے ساتھ تھے، شروع میں اٹھے، حتیٰ حوزہ بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، علماء بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے، اور نہ ہی شاہ کے پاس بہت زیادہ افراد تھے۔ اصل لوگوں کا کام تھا، لوگوں کا کردار تھا، لوگوں نے آ کر کردار ادا کیا، ساکت لوگوں نے آ کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دیا، اور اس کے ذریعے سے دیکھا کہ چند سالوں کے بعد اس قوم کو بھی عزت، یہاں کی قوم کو بھی عزت ملی، تشیع کو بھی عزت ملی، دین کو بھی عزت ملی، اسلام کو بھی عزت ملی، اور آج اسلام فخر کے ساتھ سر اٹھا کر آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس ٹرینگل میں جو مین رول ادا کرنے والا ہوتا ہے، اگرچہ سب سے بڑے عظیم لوگ جو ہیں وہ اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اصلاح کرنے والوں کا رول بھی اپنے صحیح جگہ پر نہیں قائم ہو پاتا جب تک کہ یہ خاموش طبقہ نہ اٹھے۔ یہ خاموش طبقے کا رول ہمیشہ جاری رہا ہے، اور اگر ہم بہت ہی آسانی سے دیکھنا چاہتے تو اپنے زمانے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پر اس طبقے نے کردار نہیں ادا کیا، خاموشی رہی اور شہادت ہوئی، دوسری طرف اس طبقے نے کردار ادا کیا۔ کربلا کے بعد بھی یہی ہوا۔ کربلا کے بعد حسین ابن علی چاہتے تو اپنا خود امام تنہا آتے اور سب سے عظیم قربانی اپنی پیش کر دیتے، یہ بہت ہی آسان کام تھا، لیکن امام تنہا نہیں آئے، بلکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لائے، سید سجاد کو اپنے ساتھ لائے، بیویوں کو اپنے ساتھ لائے، کیونکہ یہ ممکن تھا کہ حسین ابن علی کے شہادت کے بعد بھی وہی طبقہ اپنی طرح خاموش بیٹھا رہے اور یہ خون کربلا میں دفن ہو جائے، لیکن جناب زینب کو لانے کا مقصد ہی یہ تھا تاکہ کوفہ و شام سے گزرتے ہوئے جناب زینب اس ساکت اور خاموش طبقے کو یہ بتا سکیں کہ اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اور ساکت رہنے کا وقت نہیں ہے۔ اور وہی کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہ حسین ابن علی کی عظیم قربانی کے بعد حسین ابن علی کی خون کی پاسبان اور حسین ابن علی کے پیغام کی بقا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو کردار ادا کیا وہ یہ عظیم کردار تھا کہ فوراً شہادت کے بعد پھر نہ کوفے کے لوگ خاموش بیٹھے، نہ مدینے کے لوگ خاموش بیٹھے، حتیٰ شام کے لوگ خاموش بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یزید کی حکومت کو خطرات محسوس ہو رہے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ امیر شام معاویہ کے دور میں لوگ کہتے تھے اتنی مضبوط حکومت ہو گئی ہے کہ اس کو 1000 سال بھی کوئی نہیں توڑ سکتا، لیکن کربلا کے واقعے کے بعد اور جناب زینب کے عظیم کردار کے بعد یہ دیکھا کہ یہ حکومت 70 سال تک بھی آگے نہیں چل پائی، بلکہ بہت ہی جلدی حکومت ختم ہوتی گئی۔ اور نہ صرف بنی امیہ کی حکومت بلکہ ہر دور کی حکومت کو حسین ابن، جب بھی کوئی ظالم حکومت، فاسد حکومت، زمین پر فساد برپا کرنے والے لوگ اٹھے تو ان کو حسین ابن علی کا خوف رہا، حسین ابن علی کا خطرہ رہا، کیونکہ حسین ابن علی نے اپنے خون کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے لوگوں کے بیداری کا سامان فراہم کر دیا ہے۔ بس یہ ساکت اور خاموش طبقہ
سب سے بہتر طریقے سے حسین ابن علی کے اس پیغام کے ذریعے سے اور بیداری کے ذریعے سے اپنا رول ادا کر سکتا ہے. اور جب یہ طبقہ اپنا رول ادا کرنا سیکھ لے تو یقین جانیں کہ پھر حسینیت ہی حسینیت کا بول بالا ہوگا. حسینیت اپنے صحیح مقام پر ہوگی اور حسینیت کے ذریعے سے تمام دنیا کے ہر طرح کے فسادات کے مقابلے میں کھڑا ہوا جا سکتا ہے اور فسادات کا خاتمہ کیا سکتا ہے. امام نے لکھ کر اسی لیے فرمایا تھا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا اصلی مقصد اصلاح کرنا ہے. اور میرا اصلی مقصد ہے کہ اگرچہ یہ ابھی 72 لوگ ہیں، اگرچہ ابھی پوری دنیا ساکت ہے، ابھی لوگ حج کر رہے ہیں لیکن خاموش ہیں، ابھی لوگ مدینے میں بیٹھے ہیں لیکن خاموش ہیں. حیرت کی بات ہے کہ حسین ابن علی کربلا میں جا کر اتنی بڑی قربانی پیش کر دیتے ہیں لیکن مکے سے ایک بھی امام کے ساتھ نہیں آیا، مدینے سے ایک بھی امام کے ساتھ نہیں آیا. یعنی سکوت اس طرح طاری تھا کہ مدینہ جو رسول اللہ کا مدینہ تھا، خاندان کے سوا ایک انسان بھی مدینے کا نہیں شہید ہوا، مکے کا ایک انسان بھی شہید نہیں ہوا. لیکن حسین ابن علی کے شہادت کے بعد اور جناب زینب کے عظیم کردار کے بعد یہ ساقط طبقہ تبدیل ہو گیا. پھر مدینے میں بھی عظیم قربانیاں پیش کی، مکے نے بھی عظیم قربانیاں پیش کی، کوفے کے ساکت لوگ نے بھی عظیم قربانیاں پیش کی، اور قیامت تک کے لیے ایک کردار دے کے چلے گئے کہ جب بھی حسین ابن علی کی راہ پہ چلا جائے گا تو ظلم کا خاتمہ ہوگا اور یزیدیت کا خاتمہ ہوگا. انشاءاللہ اسی راہ پر چلتے ہوئے اور اس بڑے ٹرینگل کے بڑے زاویے کو چھوٹا کرتے ہوئے اور اصلاح کرنے والوں کی مدد کے زاویے کو بڑھاتے ہوئے یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ حسین ابن علی کی راہ کو زندہ کر کے اور قیامت تک ظلم و فساد کے خاتمے میں اپنا اہم رول ادا کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. پروردگار سے دعا ہے کہ یہاں پہ اس دنیا میں ہر انسان کوئی نہ کوئی رول لے کر آیا ہے، کوئی نہ کوئی کردار لے کر آیا ہے، کوئی نہ کوئی کردار ادا کر رہا ہے. ہمیں ان کرداروں میں سے قرار نہیں دے کہ جو عمر سعد کے ساتھ فساد کرنے کے لیے حسین ابن علی کے مقابلے میں آئے تھے، نہ ہمیں ان کرداروں میں قرار دے کہ جو کوفے میں خاموش اور مدینے میں اور مکے میں خاموش بیٹھے تھے، بلکہ ہمیں ان میں قرار دے کہ جو جا کر اپنے رول کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں اور اپنا کردار ادا کر سکیں انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ.